بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام ناظرین کو خاص ڈائری چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو قیامت کے مناظر پر مبنی ہے۔ کون سے وہ مناظر ہیں جو نبی پاک نے خواب میں دیکھے؟ آج کی اس ویڈیو میں صحیح بخاری میں موجود اس حدیث کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں قیامت کے مناظر دیکھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دو فرشتے کچھ مختلف جگہوں سے گزارتے چلے گئے اور آپ ان سے پوچھتے گئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے ہر بار یہی کہا کہ آگے چلیں پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دو شخص ہیں جن میں سے ایک زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم سا پتھر ہے اور وہ اس کے سر پر زور سے مارتا ہے جس سے اس کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ پتھر اٹھاتا ہے تب تک اس کا سر پھر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر سے وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کا سر پھر کچل دیا جاتا ہے۔ آگے جا کر دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص لوہے کے کیل سے پہلے دائیں جبڑے کو چیرتا ہے اور پھر بائیں جبڑے کو چیرتا ہے، پھر اوپر سے جبڑے کو چیرتا ہے اور پھر نیچے سے جبڑے کو چیرتا ہے تو وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے مزید گئے تو دیکھا کہ ایک تندور ہے، تندور میں سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اندر دیکھا تو مرد اور عورتیں موجود ہیں جو برہنہ حالت میں تندور میں بغیر لباس کے پکائے جا رہے ہیں۔ اس کے آگے گئے تو دیکھا خون کا تالاب ہے جس میں ایک شخص تیر رہا ہے۔ جب بھی وہ تالاب کے کنارے تک پہنچتا ہے تو دوسرا شخص اس تالاب کے کنارے پر کھڑا ہوا اس کے منہ پر ایک زور سے پتھر مارتا ہے۔ اس پتھر کے زور کی وجہ سے وہ دور جا کر گرتا ہے۔ وہ پتھر کو دبائے تالاب کے کنارے کی طرف آتا ہے، وہ شخص پھر سے پتھر دے مارتا ہے، پھر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہتا ہے۔ آگے آپ جاتے ہیں تو بہت ہی بھیانک قسم کا ایک شخص ہوتا ہے جو آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اس سے آگے جا کر دیکھا تو ایک بہت ہی بڑا خوبصورت باغ ہے اور اس باغ کے اندر ایک اونچا سا درخت ہے اور اس درخت کے ساتھ لمبا سا خوش شکل انسان ہے اور اس انسان کے ارد گرد بہت سے بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں۔ مزید آگے جاتے ہیں تو دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا آدھا جسم انتہائی خوبصورت ہے اور آدھا جسم انتہائی بدصورت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں تو فرشتوں نے بتایا کہ جو سب سے پہلے آپ نے دو لوگ دیکھے جن میں سے ایک شخص دوسرے شخص کا سر پتھر سے کچل رہا تھا، یہ اس شخص کا سر کچلا جا رہا تھا جو قرآن تو پڑھتا تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور جو نمازوں کو لاپرواہی کے ساتھ ادا کرتا تھا۔ دوسری طرف دیکھا جس میں ایک شخص دوسرے شخص کا کیل سے جبڑا چیر رہا تھا، اس شخص کا منہ چیرا جا رہا تھا جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اور اتنا جھوٹ کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ جھوٹ کتنی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جو لوگ تندور میں برہنہ حالت میں پکائے جا رہے تھے وہ کون تھے؟ تو بتایا گیا یہ دنیا کے وہ لوگ تھے جو زنا کیا کرتے تھے۔ پھر اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو خون کے تالاب میں تھا جس کے منہ پر بار بار پتھر مارے جا رہے تھے، تو بتایا گیا یہ امت کا وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کا کاروبار کیا کرتا تھا یا انٹرسٹ میں ڈیل کیا کرتا تھا۔ پھر پوچھا وہ شخص کون تھا جو آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، تو بتایا گیا یہ جہنم کا مالک داروغہ ہے۔ پھر پوچھا ان شخص کا جو اونچے سے درخت کے ساتھ کھڑے تھے جن کے ارد گرد بہت سے بچے کھیل رہے تھے، تو بتایا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے ارد گرد وہ سارے بچے موجود ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ پھر آگے وہ لوگ جو آدھے انتہائی خوبصورت تھے اور آدھے انتہائی بدصورت تھے، تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آدھے اچھے کام کیا کرتے تھے اور اس کے برابر برے کام بھی
کیا کرتے تھے، تو پھر ان کو کہا جائے گا حوض کوثر میں ایک بار ڈوب کر آ جاؤ، تو پھر وہ جب وہاں سے آئیں گے تو ان کے پورے جسم صاف ستھرے ہو جائیں گے اور وہ خوش شکل ہو جائیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خاص ڈائری کو سبسکرائب کریں۔